اصل میں محمد صاحب کی جو پیدائش کی تاریخ ہے اس کے اوپر بہت سارا اختلاف ہے، بہت سارا کانٹرڈکشن ہے. جی دنیا کے اندر آج تک ایسا ایک بھی عالم نہیں ہے، ایک بھی مولوی نہیں ہے جو یہ پوری طریقے سے کلیم کر سکے کہ دس از دا ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ آف محمد. نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک کوئی چیز کوئی تھیوری دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، اس کو نہیں مانتا ہے، یہ نہیں. جی پھر جی تیسرا کچھ اور دے گا تو چوتھا ڈینائی کر دے گا. تو یہ چلتا ہی آ رہا ہے ان کے اندر، اسی لیے ان کے اندر اختلافات ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ فرقہ پرستی ہے. تو برتھ کا تو پتہ نہیں، اور برتھ کے بارے میں بہت سارے ایسے ریفرنس ملتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صاحب جو ہے اپنے ابو جان کے انتقال کے 2 یا 3 سال بعد دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. 2 یا 3 سال کے بعد، جی 2 منیمم اور 3 یا پھر 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ہے 2 سال کی، ایک روایت ہے 3 سال والی، اور ایک روایت ہے 4 سال والی. 4 سال تک کی روایتیں ملتی ہیں. مجھے نہیں پتا، اگر ایک معجزہ سائیڈ میں کر دیں یا ایک خاص مخصوص شخصیت کا جو ٹیگ ہے وہ ہٹا دیں، اس کو بعد میں کر دیں، کیونکہ رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ 40 سال کی عمر سے اس سے پہلے ہے نہیں. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ بائی برتھ اور دنیا کے بننے سے بھی پہلے نبی ہیں، بس ان کو نبوت جو ہے اناؤنس کی گئی ہے 40 سال کی عمر میں. یہ عقیدہ ہے. اور جو معجزات ہیں، جو کرشمے ہیں، ان کو اگر سائنس میں کر دیں اور ایک سائنس کی تھیوری پر ناپنے کی کوشش کریں، تو ہمارا جو آج کل سماج ہے وہ جو ہے اس بات کو مانتا ہے کہ جو اپنے ابا جان کے مرنے کے 2 سال بعد دنیا کو تشریف لائے، اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں وہ سب دنیا جانتی ہے. یہ ڈسکسیبل ٹاپک ہے، پھر کبھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے ود آل دا ریفرنسز جو میرے پاس آلریڈی ہیں، لیکن اس میں جانا نہیں چاہوں گا. نہیں تو یہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے لیے ٹائم کم ملے گا. تو بات تب کی ہے جب رسول اللہ نے خیبر کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی اور خیبر پر حملہ کیا تھا. تو خیبر پر حملہ کرنے کے بعد میں وہاں کے جو مرد تھے اور جو وہاں کے بچے تھے ان کو ہمارے پیارے رسول اللہ نے جو ہے وہ قتل کر دیا اور کرا دیا اپنے صحابیوں سے. اور وہاں کی جتنی بھی وومنس تھیں ان سب کو انہوں نے سیکس سلیو یعنی کہ ملک الیمین بنا لیا، اپنے غلام لونڈیا. تو اس بات سے ناراض ہو کر کے جو اسی قبیلے کی ایک وومن تھی، یہودی عورت تھی خیبر کے قبیلے کی، تو اس نے محمد صاحب کو زہر دے دیا تھا. جب وہ زہر دے دیا تو ان کے ساتھی کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی، لیکن رسول اللہ صاحب جو ہے اس وقت دنیا سے نہیں گئے. اس کے بارے میں حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی یا پہلے میں وہی دکھاؤں 4511 ہی میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ وہ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا. چلیں اب یہ کھلی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہ اگلے پیج میں یہ ایک جو ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے جو کہ اوتھینٹک ہے پوری. یہ کیا کہتی ہے؟ نیریٹڈ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے جو روایت کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پروفٹ ان ہیز ایلیمنٹ ان وچ ہی ڈیڈ، ان کے آخری حالت میں جس میں وہ مرے، یوز ٹو سے کہتے تھے او عائشہ I still feel the pain caused by the food I ate at the khib، کہ اے عائشہ میں ابھی تک اس زہر کی جو زہر کا جو اثر ہے وہ اپنے اس کا درد جو ہے اپنے گلے میں محسوس کر سکتا ہوں. جی جو کہ مجھے خیبر کے موقع پر کھلایا گیا تھا. I feel as my aorta is being cut from that poison، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس زہر کی وجہ سے میرے گلے کی شہرگ کٹ رہی ہے. اچھا تو یہ کلمات جو ہے محمد صاحب اس حالت میں کہہ رہے ہیں جس حالت میں وہ مرے، یعنی کہ اپنے آخری وقت میں. تو یہاں کوئی
شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا ہے اس بات میں کہ محمد صاحب کی موت جو ہے وہ زہر کے اثر سے نہیں ہوئی, کیونکہ وہ جی اسی حالت میں مرے اور اسی آخری حالت میں وہ کہہ رہے تھے. اب یہ جو زہر ہے یہ کھلایا تھا ایک یہودی عورت نے, اور اس کا قصہ کیا ہے اس کے لیے چلنا پڑے گا اسی نیکسٹ ریفرنس کی طرف. یہ ہے, جی یہ بھی ایک صحیح حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے, حسن صحیح ہے, یہ حسن صحیح, البانی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے, یعنی کہ حسن جو ہے وہ بھی صحیح کے درجے میں ہوتی ہے اور حسن میں بھی صحیح ریڈ میں ہے, یعنی کہ تقریباً 97 سے 99% ایکوریٹ ہے. Narrated Abu Salama, a Jewish presented a roasted sheep to the messenger of Allah, 8 Khaybar. یہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک جوئس مہیلا نے اللہ کے رسول کو ایک بھیڑ, ایک بھنی ہوئی بھیڑ پیش کی خیبر کے موقع پر. He then mentioned the rest of the tradition like that of Jabir, number 4495, یہ حوالہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ he said then بشیر ابن البرا ابن المعار الانصاری died. تو یہ تین لوگ یہ جو ہے بشیر ابن البرا ان کے ساتھ تھے, محمد صاحب کے ساتھ, تو ان کو وہ جوئش جو وومن تھی اس نے ایک بھیڑ کے ماس میں, گوشت میں ملا کر کے زہر کو دے دیا, تو اسے کھانے سے بشیر ابن البرا جو تھا اس کی موقع پر موت ہو گئی. اینڈ he sent someone to call on the Jews, تو انہوں نے جو ہے وہ جوئس جیوز جو مہیلا ہے اس کو بلایا. said to her when she came, what motivated you to do the work you have done, یعنی کہ تم نے یہ کام کیا ہے کہ تم نے ہمیں کھانے میں زہر ملا کے دیا ہے, تمہیں اس کے اوپر کس چیز نے آمادہ کیا. He then mentioned the rest of the tradition similar to the one mentioned by Jabir, number 4495. اس کے اندر پوری چیز مینشن کی گئی ہے. اس نے بتایا ہے کہ میں نے آپ کو یہ زہر اس لیے دیا ہے کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو اس زہر کا اثر نہیں ہوگا, اور اگر آپ ایک بادشاہ ہیں تو میں نے اپنی قوم کو ایک بادشاہ سے نجات دلا دی ہے. اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آگے آ جائے گی, ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس میں آپ کو یہ مل جائے. 4512 ہے ابی داؤد کی, تو 4512 میں چلوں گا, وہاں پہ دیکھیں گے. تو اس کے بعد میں the messenger of Allah then ordered regarding her and she was killed, but he Abu Salama did not mention the matter of cooking, یعنی کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا اور اس عورت کو انہوں نے قتل کر دیا. تو قصہ یوں ہوا تھا کہ جو کہ آپ کو ملے گا ریسٹ آف دا جتنا بھی اسٹوری ہے وہ آپ کو ملے گی سنن نبی داؤد کی 4512 کے اندر. تو آپ 4512 سنن نبی داؤد کی کھول کر کے جب وہاں پڑھیں گے تو اس یہودی مہیلا نے اس لیے زہر دیا تھا تاکہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی حفاظت خدا کرتا ہے, تو اس نے جاننے کے لیے کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو خدا ان کو بتا دے گا کہ اس میں زہر ہے اور یہ اس کو نہیں کھائے. لیکن ہوا کیا کہ جو ان کا جو ساتھی تھا وہ بشیر ابن البرا, وہ آلریڈی ایک نوالا کھا چکا تھا. جیسا کہ بادشاہوں کے یہاں ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کھانا بنایا جاتا ہے بادشاہ کے لیے تو پہلے دوسروں کو جو بناتا ہے یا اس کے غلام کھاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو یہ بشیر البرا جو ہے ایک طرح سے محمد صاحب کا غلام تھا یا ان کا خادم تھا. تو پہلے اس نے کھایا تو اس نے اچھے سے اس کو کھا لیا, چبا لیا اور پیٹ میں نگل بھی لیا. تو وہ اتنا تیز زہر تھا کہ اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی. جبکہ اس نے جب کھا کر کے ایک نوالا نگل لیا تو اس کو نگلنے کے بعد محمد صاحب نے جو ہے وہ کھانا شروع کیا اور منہ میں ڈالا تھا, نگلا نہیں تھا. تو جب وہ گر گیا کھاتے ہی تو محمد صاحب نے تبھی اس کھانے کو تھوک دیا اور یہ کہا کہ سب لوگ اپنا ہاتھ روک لو, رک جاؤ, اس کھانے میں زہر ہے. تب جب وہ مر گیا, اللہ نے پہلے نہیں بتایا مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد بتایا کہ بھئی یہ ختم ہو گیا تو زہر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا اس کھانے میں زہر ہے, حالانکہ میں آج تک ڈھونڈ رہا ہوں قرآن میں یہ آیت کہاں ہے کہ اس کھانے کو مت کھاؤ, اس میں زہر ہے. کیونکہ اللہ نے جو بھی نبی کو بتایا ہے وہ وہی کے ذریعے بتایا ہے اور یہ وہی مجھے قرآن میں نہیں ملتی. چلیں آگے بڑھتے جی, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, دا لاسٹ ڈے آف ہز, مطلب جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے, جس دن وہ لاسٹ دن تھا جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے, تو واٹ واز دا سچویشن, کیسے تھا وہ سچویشن ہوا دیر؟
اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا صحیح البخاری کی 114 میں، اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا سچویشن تھی. وہ بہت تکلیف میں تھے، اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے گلے کی شہرک جو ہے کٹ رہی ہے، اور بڑی تکلیف کے اندر وہ وہاں پر موجود تھے اس ٹائم پر. تو ہم کھودتے ہیں یہ صحیح البخاری کی 114 114 بخاری کی ایک اوتھینٹک حدیث ہے 114. نریٹڈ عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس said when the element of the prophet become worse، جبکہ اللہ کے رسول کا آخری وقت میں ان کی حالت بگڑ گئی، بہت زیادہ ورس ان کی سچویشن ہو گئی. he said، انہوں نے کہا bring for me writing paper and I will write for you a statement after which you will not go astray، کہ میں تمہارے لیے مجھے کاغذ اور قلم دے دو، میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو. بٹ عمر said، عمر نے کیا کہا، the prophet is seriously ill، اللہ کے رسول بڑے بیمار ہیں، and we have got Allah's book with us and that is sufficient for us. عمر صاحب نے یہ کہا، نبی نے مانگا کہ مجھے کاپی اور قلم اور پین دے دو، سوری کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں وصیت لکھ دوں تاکہ تم لوگ بعد میں گمراہ نہ ہو. لیکن عمر صاحب نے کیا کہا کہ نہیں، مت دینا، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. یہ جو آج کل کے ہمارے مومن بھائی جو مرنے مارنے کو تیار ہے رسول اللہ کی شان میں، اور نہ کسی کی عزت دیکھ رہے ہیں، نہ کسی کی حرمت دیکھ رہے ہیں، نہ کسی کی جان دیکھ رہے ہیں، جس کو چاہا نبی کے نام پر کاٹ دیا. نبی کی اتباع کرنی ہے، من اتبع رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے اور اسی میں کامیابی ملے گی. ان کا اپنا حضرت عمر، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ منع کر رہا ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا اس کی اتباع، یہ میرے کام کا نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا مرنے والا ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے. کیوں قرآن کیوں کافی ہے؟ قرآن میں میرے مطلب کی ساری چیزیں ہیں، مال غنیمت ہے، لونڈیاں ہیں، جنگ ہے، قتال ہے، حکومت ہے، جزیہ ہے، کافروں کا قتل ہے، سب کچھ میرے پاس ہے. مجھے کیا ضرورت ہے رسول اللہ کی وصیت کی؟ اگر اس کو وصیت کرنے کے لیے کاغذ قلم دوں گا تو یہ لکھ دے گا علی میرا میرا سکسیسر ہے، میرے بعد وہ، ہاں میرے بعد علی بنے گا. وہ عمر کو چاہیے نہیں، وہ اگر علی بن جائے تو عمر کی ساری جو خواہشیں ہیں وہ ختم ہو جائے. یہ حدیث صرف ایک اکیلی حدیث کافی ہے اس بات کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ محمد صاحب کے ساتھ رہنے والے آدمی ہی ان کو رسول اللہ نہیں مانتے. اگر وہ مانتے تو چاہے کلام آ گیا، چاہے وما اکملت لکم دینکم کی آیت آ گئی کہ آج دین مکمل ہو گیا. ارے بھائی دین مکمل ہوا ہے، رسول اللہ کا حکم تھوڑا ہی مکمل ہوا ہے، رسول اللہ بھی زندہ ہے، دین مکمل ہوا ہے نا. تمہارے لیے وصیت اگر کوئی کر رہے ہیں وہ، تو اگر تم کسی کو رسول مانتے ہو، آپ نے ایک انسان کو ساری زندگی فالو کیا، اپنا گرو مانا اور اپنا آئیڈل مانا اور اپنا گائیڈر مانا، آپ اس نے کتاب، اس نے جو آپ کو بتایا وہ آپ نے کتاب میں لکھ لیا، اب آپ کے پاس وہ کتاب ہے، لیکن اب آپ کا گرو کا سمے ہے، وہ مر رہے ہیں. بیٹے میرے پاس آؤ، میں تجھے 2 باتیں بتاؤں جو تیرے زندگی بھر کام آئے. اور آپ کتاب دیکھ کر کے بولے بڈھے مر جا، میرے پاس تیری کتاب ہے. صحیح بات ہے.